السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جنہوں نے ہان سیزن 1 کی قسط نمبر 34 کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ تو زیادہ باتیں نہیں کرتے، لیکن سب سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ ناول کو کتنا پسند کر رہے ہیں۔ تو چلیں زیادہ باتیں نہیں کرتے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ پچھلے 2 دن سے اس فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ ہر لمحہ اس نے خوف کے زیر اثر گزارا تھا۔ وہ خود کو دنیا میں بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارمغان نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ اب کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اب بھیڑیوں کی دنیا میں تنہا تھی۔ کبھی بھی کسی بھی لمحے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا جس کے لیے وہ تیار تھی، لیکن وہ اپنی وجہ سے اب زریاب کو ذرہ برابر تکلیف بھی پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی سیلنگ کو گھور رہی تھی۔ 20 منٹ پہلے ہی اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اکیلا محسوس کرتے دل شدت سے دھڑکا تھا، لیکن وہ ایک محفوظ سوسائٹی میں تھی۔ یہی بات اسے ریلیکس کر دیتی تھی۔ کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آتی روشنی پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ وہ گہری سوچوں میں تھی جب دروازے پر دستک کی آواز سے اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایک بار پھر دستک کی آواز پر اس نے تھوک نگلا تھا۔ دل کے ساتھ ساتھ اب اس کے ہاتھ پیر بھی لرزنے لگے تھے۔ وہ دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھتی، آیت کریمہ کا ورد کرتی، آیت الکرسی کا ورد کرتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی جانب گئی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جو 2 چھوٹے کمروں سے ٹی وی لاؤنج اور اوپن کچن پر مشتمل تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے پاس جاتی، دروازے کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ کون؟ اس کے حلق سے آواز بمشکل ہی نکلی تھی۔ گڑیا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ ارمغان کی آواز سن کر جہاں جبینہ کو تھوڑا سکون ہوا تھا، وہیں اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ ارمغان کو اس کا ایڈریس کیسے معلوم ہوا؟ وہ سوچتی، نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو مضبوط بناتی دروازہ کھولنے لگی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی ارمغان کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ ارمغان اطل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اندر داخل ہوتے پوچھا۔ ٹھیک ہوں لالا، وہ مدھم آواز میں اتنا ہی بولی تھی۔ ارمغان دروازہ بند کرتے چند قدم آگے بڑھاتا لاؤنج میں موجود ڈبل سیٹر صوفے پر بیٹھا تو جبینہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا لالا کہ میں یہاں ہوں؟ جب بہنیں بھائیوں کو اپنا دکھ درد نہ بتائیں تو بھائیوں کو خود ہی ان کا دکھ درد پوچھ لینا چاہیے، ارمغان نے کہا تو جبینہ کی آنکھ میں آنسو ٹھہرا تھا۔ پہلی بار کسی نے بہن نہ صرف کہا تھا بلکہ اس کے لہجے سے چھلکا تھا، لیکن وہ اپنے آنسو چھپا گئی تھی۔ تمہیں یہاں آنے سے پہلے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں تمہاری مرضی کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاتا، لیکن تمہیں اپنی نگرانی میں سیف پلیس پر ٹھہراتا۔ وہ تو بائی چانس میں نے تمہیں ہسپتال سے نکلتے دیکھ لیا۔ ارمغان نے اس کی باتیں سننے والی بات چھپائی تھی۔ اس کی بات سنتے جبینہ نے لب کچلے تھے۔ میں تمہارا سگا بھائی نہ سہی، لیکن ہمارا خون کا رشتہ ہے جبینہ، اور اب تو 2 رشتے ہیں ہمارے۔ تمہیں اپنی ہر بات بڑا بھائی سمجھ کر مجھ سے کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں شادی کے دنوں میں وہ جاب آفر کروانا میری پلاننگ تھی۔ ارمغان اطل کہہ کر چپ ہوا تھا۔ جبینہ نے ہون کوہوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھ کر بھی نہیں سمجھی تھی۔ ارمغان نے اس کے شاکڈ تاثرات دیکھتے اسے مزید ڈیٹیل بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے شہر میں ایک لڑکی کی جھلک دیکھی تھی، تب جانتا نہیں تھا کہ وہ لڑکی بنفشہ ہوگی۔ شادی کے روز مجھے معلوم ہوا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ میں تمہاری زندگی کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تھا، اسی لیے اس وقت جو سمجھ میں آیا وہی کیا۔ اس وقت میں خود غرض بن گیا تھا۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ارمغان نے جھکی نظروں سے شرمندگی سے اسے بتایا تھا۔ نہیں لالا، آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟
مجھے شرمندہ نہ کریں، میں بھی وہ سب نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بنفشہ کو آپ جیسا چاہنے والا شخص ملا۔ اب میں اس کی طرف سے مزید بے فکر ہو گئی ہوں۔ اسے تو واقعی کوئی شہزادہ ملا ہے، ربینہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میری بہن بھی ایک شہزادی ہے اور اس کے لیے بھی ایک شہزادہ آئے گا۔ ارمغان کی بات پر جبینہ کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا تھا۔ نہیں لالا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں خود اپنی بہن کے لیے شہزادہ تلاش کروں گا، لیکن ابھی فی الحال میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں نے بنفشہ کے لیے ایک چھوٹا سا فنکشن آرگنائز کروایا ہے جس میں صرف گھر کے لوگ ہوں گے۔ لالا، میں نہیں چل سکتی آپ کے ساتھ۔ جبینہ نے روحان سی ہوتے اپنا دوپٹہ اپنی مٹھی میں دبایا تھا۔ لیکن کیوں گڑیا؟ لالا، میں کسی کا بھی سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بابا سائیں بھی اگر وہاں آ گئے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بنفشہ نے جبینہ نے تھوک نکلا تھا۔ کسی کو بھی میں اتنا حق نہیں دیتا کہ وہ میری بہن کو کوئی نقصان پہنچائے۔ نہیں لالا، میں ان سے کیا کہوں گی؟ میرے پاس تو وہ الفاظ ہی موجود نہیں ہیں کہ میں ان سے معافی مانگ سکوں۔ جبینہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ تمہیں نہ تو کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت ہے۔ نہیں لالا، جو کروں گا وہ میں کروں گا، تمہیں بس خاموشی سے میرے ساتھ چلنا ہے، باقی سب تمہارا لالا سنبھال لے گا۔ ارمغان نے کہا تو جبینہ نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ لالا، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور چاچو سائیں وہ بھی تو مجھ سے خفا ہوں گے۔ میں کسی سے بھی نظریں نہیں ملا سکوں گی۔ جبینہ خوف سے لرزتی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے موڑے اور بابا سائیں سے بات کر لی ہے، وہ چاچا سائیں کو سنبھال لیں گے۔ بابا سائیں اور موڑے تم سے ملنے کو کل سے بے چین ہیں۔ تم جانتی ہو نا کہ تم بنفشہ سے زیادہ ان کی لاڈلی ہوا کرتی تھی۔ ارمغان نے مسکرا کر کہا تو جبینہ مسکرا بھی نہ سکی۔ تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ تمہیں کسی سے چھپنا پڑے۔ تم تو وکٹم ہو، تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، میری وجہ سے تم گھر سے گئی۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے ارمغان دوبارہ بولا، لیکن لالا، میں نے اپنی مرضی سے اپنے قدم گھر سے باہر نکالے تھے۔ تمہاری مجبوری تھی، میں نے آفر ہی ایسی کروائی تھی، اور یہ بات تم نے میرے سامنے تو کر دیا، لیکن اور کسی کے سامنے مت کرنا۔ میں سب سنبھال لوں گا۔ تمہیں اپنے لالا پر بھروسہ نہیں ہے؟ ارمغان نے اسے اتنے آرام سے ہینڈل کرتے ہر بات کلیئر کی تھی کہ اب جبینہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کتنے دنوں سے اس اذیت میں تھی کہ اس کا کوئی گھر نہیں رہا، کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس بیڑیے نے پہلے اس کے وجود کو روندا تھا، اس کی روح کی دھجیاں اڑائی تھی، اب آئے روز اسے کال پر بھی بے سکون کرنے لگا تھا۔ جبینہ کے پاس نہ کوئی مضبوط ٹھکانہ تھا، نہ ہی کوئی مضبوط پناہ گاہ، نہ کوئی ایسا کندھا تھا جہاں سر رکھ کر وہ روتی، جس کے بازو میں چھپ جاتی، لیکن اب کم از کم اسے کوئی محفوظ ٹھکانہ مل سکتا تھا۔ وہ اب حویلی واپس نہ بھی جاتی تو ارمغان کے گھر میں رک سکتی تھی، جو اسے بہنوں والا مان دے رہا تھا۔ لالا، میں فی الحال حویلی نہیں جا سکتی۔ جبینہ نے اپنے دل میں اٹھتے نئے خوف کو ارمغان کے گوش گزار کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں اس بیڑیے کی پہنچ کا قدرے آسان ہے، اور اب تو اسے مزید آسانی سے جبینہ تک رسائی ہو سکتی تھی، کیونکہ سب اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ کوئی بھی اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنے والا تھا، خاص طور پر اس کے بابا سائیں۔ لیکن کیوں نہیں جانا جبینہ؟ وہ تمہارا گھر ہے، تمہارا حق ہے اس پر۔ ارمغان نے اسے سمجھایا تو جبینہ نے اپنا سر زور زور سے نفی میں ہلایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہتے اس کی گردن تک سفر کرنے لگے تھے۔ اسے یوں روتے اور خوف زدہ ہوتے دیکھ ارمغان بہت کچھ سمجھا تھا، لیکن وہ اس سے ایسا کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا تھا جو جبینہ کو انکمفرٹیبل کرتا۔ جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تم نہیں جانا چاہتی، مت جانا۔ تمہارا لالا تھا، اور اس سے بڑھ کر بنفشہ کا گھر تمہارے لیے کھلا ہے۔
تمہارے لالا کا اور اس سے بڑھ کر بنفشہ کا گھر تمہارے لیے کھلا ہے، تم وہاں تب تک رہو گے جب تک دل چاہے۔ ارمغان اٹھ کر اس کے قریب آتا اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگا تھا۔ جبینہ نے نم آنکھوں سے ارمغان کو دیکھا تھا۔ اٹھو، تیار ہو کر آؤ، تمہارے لالا کے ہوتے ہوئے کوئی تمہاری طرف اب بری نظر بھی نہیں ڈال سکے گا، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ارمغان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ جبینہ اس کی بات کی گہرائی سمجھی تو نہیں تھی کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن وہ اس کے لہجے کی مضبوطی سے اتنا اندازہ لگا سکتی تھی کہ ارمغان اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ سر ہلاتی اٹھ کر کمرے کی جانب گئی تھی، جبکہ ارمغان صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ بنفشہ آج جب سو کر اٹھی تھی تو ارمغان گھر پر نہیں تھا، البتہ اسے سائڈ ٹیبل پر ایک چٹ ملی تھی جس پر لکھا تھا، آج ناشتے پر سرپرائز تمہارا انتظار کر رہا ہے، جبکہ چٹ کے آخر میں جنان بنفشہ لکھ کر ایک دل بنایا گیا تھا۔ اس چھوٹی سی لائن کو بنفشہ نے 100 بار پڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس جملے کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ دماغ کی سلیٹ پر چھاپ لیا تھا۔ بنفشہ جانتی تھی کہ ارمغان آج اسے ضرور کوئی نیا الگ سا ناشتہ کروائے گا، کیونکہ بنفشہ کی پریگنینسی جب سے شروع ہوئی تھی وہ یہی سب کرتا تھا۔ آج ڈفرینٹ سے ناشتے کا سوچتے بنفشہ مسکرا کر فریش ہونے گئی ہوئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ کورل پنک اور بلیک امتزاج کی سادہ سی فراک پہنے ہوئے تھی، جس کے گلے پر گولڈن موتیوں کا کام کیا گیا تھا۔ وہ شارٹ سی فراک کے ساتھ بیل باٹم پہنے کوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ گلے میں چھوٹا سا دوپٹہ پچھلی گردن سے گزار کر آگے کندھوں پر لٹکایا گیا تھا۔ کانوں میں اس نے چھوٹے چھوٹے گولڈن ٹاپس پہن کر بالوں کو پیچھے چھوٹا سا کلپ لگایا تھا۔ آج اس کا ارمغان کے لیے تیار ہونے کا دل تھا۔ وہ ہر روز اسے اتنا اسپیشل فیل کرواتا تھا کہ بنفشہ کو اپنا آپ خاص لگنے لگا تھا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ وہ مسکرا کر ارمغان کے بارے میں سوچتی، ٹنٹ اٹھاتی اپنے لبوں اور آئرس پر لگانے لگی تھی۔ پھر ارمغان کا پرفیوم اٹھا کر اس نے خود پر چھڑکا تھا۔ وہ کمرے سے جیسے ہی نکل کر نیچے آئی تو اسے ارمغان کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ لاؤنج کے شیشے کے دروازے کی جانب گئی تھی، جہاں سے لان کا پورا منظر نظر آتا تھا۔ گاڑی سے ارمغان کے ساتھ نکلنے والی لڑکی کو دیکھ کر بنفشہ نے اپنے لبوں پر ہتھیلی رکھی تھی۔ وہ بھاگ کر دروازے کی طرف اب بھی جانا چاہ رہی تھی کہ اسے ارمغان سے کیا گیا اپنا وعدہ یاد آیا تھا کہ وہ اب بھاگے گی نہیں۔ وہ ایکسائٹڈ سی لاؤنج کے دروازے کی طرف گئی تھی۔ جبینہ کے اندر آتے ہی وہ اسے بچوں کی طرح دروازے کے پیچھے چھپ کر ڈراتی فوراً اس کے گلے لگی تھی۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوش ہوتی رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو چومتی کھلکھلا رہی تھی۔ خوشی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ بنفشہ کو اس قدر خوش دیکھ کر ارمغان کی روح تک پرسکون ہوئی تھی۔ پھر ان تینوں نے مل کر ناشتہ کیا تھا اور 2 گھنٹے سے وہ دونوں ہی ایک کمرے میں بند نہ جانے کون سی باتیں کر رہی تھی، جبکہ ارمغان اپنے ضروری کام دیکھنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ پورے گھر کو سجانے کا تھا۔ بنفشہ نے چاہے اسے کہا تھا کہ وہ زیادہ مہمان نہ بلائے، لیکن پھر بھی وہ پورا گھر سجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اب 2 گھنٹوں بعد بنفشہ کو جب ارمغان کی یاد ستائی تو وہ اپنے کمرے کی جانب گئی تھی۔ اندر سے گھر کافی خوبصورتی سے سج چکا تھا، البتہ لان اب تک بنفشہ نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد خوش مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو ارمغان بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا اپنا بازو آنکھوں کے اوپر رکھے ہوئے تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا تو بنفشہ دروازہ بند کرتی اس کی جانب آئی تھی۔ شکر ہے شوہر کی یاد بھی آئی، ارمغان نے مسکرا کر کہتے ہاتھ بنفشہ کی جانب بڑھایا تھا۔ بنفشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بیٹھتی اپنا سر ارمغان کے سینے پر رکھنے لگی تھی۔ تھینک یو سو مچ ارمغان، بنفشہ نے کہا تو ارمغان نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ تم خوش ہو؟ میرے لیے یہی بہت ہے، ارمغان نے کہا تو بنفشہ نے اس کے سینے پر لب رکھتے وہاں ٹھوڑی ٹکاتے ارمغان کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کے نرم و نازک پھولوں سے لمس پر ارمغان کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ تھک گئے ہیں نا آپ؟ بنفشہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا تھا۔ وہ نم تھے۔
وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی شاور لے کر لیٹا تھا۔ میں نے کہا تو کچھ بھی نہیں، بس پاس کھڑا ہو کر میں نے کیا تو کچھ نہیں، بس پاس کھڑا ہو کر ڈیکور کروا رہا تھا۔ ارمغان نے اس کے چہرے پر اپنے لیے فکر دیکھ کر پوچھا، نہیں آپ تھک گئے ہیں؟ بنفشہ بس ضد تھی، تمہیں کیسے پتا؟ آپ کا چہرہ دیکھ کر پتہ چل رہا ہے۔ وہ شاور لے کر آپ ایسے ہی لیٹ گئے، شرٹ بھی نہیں نکالی۔ بنفشہ نے اس کا شاید کافی باریک بینی سے جائزہ لیا تھا۔ اب میری بیوی میرا چہرہ دیکھ کر مجھے سمجھ لیتی ہے، ارمغان نے اس کے گال پر انگوٹھا پھیرتے پیار سے کہا۔ اس کے لہجے میں تھکن واضح تھی۔ ارمغان آپ نے کیوں اتنا ریکارڈ کروایا؟ بنفشہ اس کی تھکن کی وجہ سے پریشانی سے بولی۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ تم ہماری محبت کے پھول کو اپنے وجود میں رکھ کر اپنے قیمتی ہونٹ سے سینچ سکتی ہو، تو کیا تمہارے لیے اس گھر کو چند پھولوں سے نہیں سجوا سکتا؟ ارمغان نے بوجھل گمبھیر لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اس کی اتنی گہری بات پر بنفشہ کا دل اس کے کانوں میں دھڑکا تھا۔ وہ بنفشہ کے لیے اس حد تک جا کر سوچتا تھا کہ جہاں تک بنفشہ نے بھی کبھی خود بھی اپنے لیے نہیں سوچا تھا۔ اس کی اتنی گہری بات پر بنفشہ لیکن آپ کسی سے کہہ دیتے، ایسے خود کو تھکانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے صبح آپ اتنی لمبی ڈرائیو پر جا کر جبینہ کو لے کر آئے اور اب ارمغان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا تھا۔ تم اتنا مت سوچو، میرے بارے میں اتنا فکر مند ہو کر مزید اپنا دیوانہ نہ بناؤ، بلکہ میری تھکن اتارنے کا بندوبست کرو۔ ارمغان آپ سو رہے تھے نا، تو تھوڑی دیر سو جائیں، ابھی تھوڑی دیر بعد موڑے بابا اور چاچو سائیں یہاں پہنچ جائیں گے، تو آپ کو بالکل بھی ریسٹ کا وقت نہیں ملے گا۔ بنفشہ نے اسے سمجھداری سے کہا تو ارمغان کے لب مسکرائے تھے۔ پھر اتنی فکر نہ کرو میری، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس یہ تھوڑی بہت تھکن ہے جو تم منٹوں میں اتار سکتی ہو، اگر چاہو تو بس تمہارے چھونے کی دیر ہے۔ تمہارا یہ خادم پھر سے تمہاری خدمت کے لیے خود کو انرجیٹک فیل کرے گا۔ ارمغان کے لب و لہجے میں التجا، محبت اور خماری تھی۔ بنفشہ کا دل اس کی باتوں پر نرم ہونے لگا تو اس نے پلکیں جھکائی تھی، عارض لہو چھلکانے لگے جن پر ارمغان نے اپنے لب رکھ دیے۔ اب کچھ تو بولو۔ ارمغان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ کیا بولوں؟ بنفشہ نے جھکی نظروں سے پوچھا۔ تیار ہو یا پھر گندی سی دوائی کھا لوں؟ ارمغان نے پوچھا تو بنفشہ نے کنفیوز ہوتے اپنا نچلا لب دانتوں تلے کچلا تھا۔ کس لیے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی تھی، تھکن دور کرنے کے لیے۔ ارمغان نے اس کا ماتھا لبوں سے چھو کر اطمینان سے بتایا، میں نے آپ کو پہلے کبھی منع کیا ہے جو آج کروں گی؟ بنفشہ جھکی نظروں سے کہتی۔ ارمغان کا چین سکون سب لوٹ گئی تھی۔ ہائے شکر ہے مجھے میٹھی سی اپنی ڈول مل گئی، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ مجھے وہ کڑوی سی ڈول کھانی پڑے گی۔ ارمغان نے کہا تو بنفشہ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کون سی ڈول؟ بنفشہ کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ کسے اس کے علاوہ ڈول کہہ رہا تھا؟ چاہے اسے کڑوی ڈول اور بنفشہ کو میٹھی ڈول ہی کہا تھا، لیکن کسی کو بھی ڈول کیوں کہا تھا؟ اور کون تھی بھلا ایسی جو اس کی تھکن اتار سکتی تھی؟ میرا بچہ اتنا منہ مت پھلاؤ، میں میڈیسن کی بات کر رہا ہوں، ارمغان نے کہا تو بنفشہ چند پل کے لیے سوچ میں پڑ رہی تھی۔ بھلا ڈول کس ٹیبلٹ کا نام تھا؟ وہ سوچتی کچھ سیکنڈ میں مسکرائی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ پیناڈول کی بات کر رہا ہے۔ ارمغان آپ بھی نہ۔ ابھی بنفشہ اپنی بات مکمل کرتی کہ وہ اس کا باقی جملہ پی گیا تھا۔ بنفشہ نے اس کے بالوں کو سہلایا تھا جو ابھی تک گیلے سے تھے۔ وہ اس کی کمر نرمی سے تھامے سے سیدھا ہود پر منتقل کر گیا تھا اور سانسوں کی خوشبو حلق میں انڈیلتا پردوں کو دور کر رہا تھا۔ ارمغان یہ وقت بنفشہ کا دل اس کے حلق میں دھڑکا تو ارمغان کو کوئی جواز پیش کرنے لگی، لیکن وہ اسے کچھ بھی کہنے سے روک گیا۔ کمرے میں موٹے موٹے پردوں سے چھن کر وہ مشکل ہی روشنی اندر پہنچ رہی تھی۔ کمرے کا ٹھنڈا سا ماحول آنکھوں کو راحت بخش رہا تھا۔ جو میں کہوں گا تم وہ کرو گی؟ ارمغان نے ایک ساتھ درخواست، التجا اور حکم دیا تھا۔ بنفشہ کا حلق تک خشک ہوا تھا۔ ارمغان میں نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا، بنفشہ نے ارمغان کا اشارہ سمجھتے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا۔ ارمغان کی بات پر اس کی ہتھیلیاں تک پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ آج تمہیں کرنا پڑے گا جو کچھ مشکل نہیں ہے،
میں جانتا ہوں تم ہمیشہ کیوں اس پوائنٹ پر آ کر پینک کرتی ہو، ارمغان نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے کہا۔ نہیں ارمغان، آپ کو نہیں پتا، آپ کچھ نہیں جانتے۔ بنفشہ اب کی بار روحان سی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ ارمغان تمہیں جج کرے گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا بنفشہ، ارمغان نے کہا۔ تو بنفشہ نے جھکی نظریں اٹھا کر بے یقینی سے ارمغان کو دیکھا۔ تھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بنفشہ نے حیرت سے پوچھا۔ جنان بنفشہ، روح ارمغان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، ارمغان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو بنفشہ بھی سر جھکائے مسکرا دی۔ اب میں نے تمہارا ڈر بھی دور کر دیا نا، اب تو یوں نہ ترساؤ، ارمغان نے کہا۔ تو بنفشہ کا دل گلے میں گڈمڈ ہوا، وہ خود میں حوصلہ پیدا کرنے لگی تھی۔ اگر ارمغان اس کی تمام خواہشات پوری کرتا تھا تو بغیر کہیں پوری کرتا تھا تو بنفشہ کا بھی فرض تھا کہ وہ اس کی بات مانے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ ارمغان کے سر کے نیچے گردن پٹکتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ وہ گہری نیلی آنکھیں بنفشہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ ارمغان آج کا ایونٹ اسپیشل بنانے کے لیے خود کو کاموں میں صرف اس لیے تھکا چکا تھا، اس لیے اس کی بہن کو بھی لے کر آیا تھا کہ وہ مسکرائے خوش ہو جائے۔ اگر پیچھے سے شور آ رہا ہے نا تو آئی ایم سو سوری، میں خود بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہی ہوں۔ نہ صرف گھر لایا تھا بلکہ وہ اسے حویلی باعزت طریقے سے پہنچانے کے لیے کی کوشش کر رہا تھا۔ بنفشہ نے اس کا چہرہ دیکھتے سوچا تھا، وہ دھڑکنوں کو ہاتھ سے تھامتی اس کے قریب ہوئی تھی۔ ارمغان نے بنفشہ کے چہرے پر سرخی دیکھتے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی تھی۔ آپ آنکھیں بند کریں، وہ اسے آرڈر دے رہی تھی جو حق کی ملکیت پر اپنا لمس نچھاور کرتا انہیں خراج پیش کر رہا تھا اور اس کے کندھے تھپ تھپاتا اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ ارمغان اس کے دل کی دھڑکنیں گنتا سکون لبوں کے راستے سینے میں منتقل کرنے لگا تھا۔ بنفشہ کو اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ کوئی بچہ معلوم ہو رہا تھا جو اپنا پسندیدہ کھلونا ملنے پر خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بس ذرا سی بات پر خوش ہو گیا تھا، لیکن بنفشہ کو آج اپنی سانسیں خطرے میں لگی تھی۔ اس نے ہر لمحے کے ساتھ سپیڈ میں اضافہ کیا تھا۔ ارمغان کا بچوں سا انداز، نرم مسکراہٹ بنفشہ کے دل کو خوشی سے بھر رہی تھی۔ اس کی موجودگی نے بنفشہ کے دل کو شدت سے دھڑکایا تھا اور ہر لمحہ محبت سے بھر دیا تھا۔ بنفشہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تو ارمغان کی قربت پر اس کی سانسیں دھنکی کی مانند چلنے لگیں۔ بنفشہ نے دل تھام کر ارمغان کو دیکھا جو اس کے قریب جھکا تھا۔ ارمغان، اس نے دھڑکتے وجود کے ساتھ اسے پکارا تھا۔ وہ پلکیں اٹھا کر سیدھا بنفشہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور اس کی موجودگی نے بنفشہ کے دل کو شدت سے دھڑکایا، وہ ہر لمحہ محبت سے بھر دیا۔ بنفشہ نے لب کچل کر چھت کو دیکھا، جیسے اس کے دل کی کیفیت چھپ نہ پائی، پر اس نے فاصلہ کم کرتے ہوئے بنفشہ کا رخ دائیں جانب کیا اور اس کی موجودگی نے بنفشہ کے دل میں خوشی اور سکون کے جذبات جگا دیے، یوں کہ وہ بنفشہ کے وجود کے مقابل آ گیا۔ ارمغان کو خود میں گلتا محسوس کرتے اس کی گہری سانسوں کو محسوس کر کے بنفشہ کے دل کو جیسے سکون مل گیا تھا۔ تو شکر ہے کہ ایپیسوڈ کی ریڈنگ مکمل ہوئی ہے، کیونکہ روڈ سے اتنا آج شور آ رہا ہے، عجیب و غریب شور۔ تو اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک کر دے، اور اگر ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا تو نیکسٹ ایپیسوڈ بھی آئے گی، لیکن تھوڑی سی لیٹ ہو جائے گی، تو ٹارگٹ کمپلیٹ کر دے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زبردست، امیزنگ اور رومانٹک ہونے والی ہے۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔